پاکستان جو ہے ہمارا ملک جو ہے وہ ایک نیچرل سوسائٹی ہی نہیں بن سکا. اب یہ جملہ شاید تھوڑا عجیب سا لگے, اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. اگر آپ ایک سوئچ کے اندر ایک تار کو جب انسرٹ کرتے ہیں, اگر وہ صحیح انسرٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا جو بھی اپلائنس ہوتا ہے آن ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ صحیح انسرٹ نہ ہو تو سپارکنگ پروڈیوس ہوتی رہے گی. یہاں پر مسئلہ ہمارے ساتھ کچھ اسی طرح کیا. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ اسلام پسند ہے, وہ اسلام کی امپلیمنٹیشن, اس کا نفاذ چاہتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر جو نافذ ہونے والا سسٹم ہے نا وہ اسلام سے متناقض ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم اسلام چاہ رہے اور جو آپ کے پاس سسٹم نافذ ہو رہا ہے وہ اسلام سے متناقض ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں اسپارکنگ پروڈیوس ہو رہی ہے, ہم صحیح سے کام کر ہی نہیں پا رہے. تو مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار لوگ جو ہے ٹیکس چوری کرتے ہیں. بھائی وہی لوگ ہیں جو ٹیکس چوری آپ کے کرتے ہیں, وہ زکوٰۃ کو جتنی ان کی ڈیو ہوتی ہے اس سے تھوڑا زیادہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تھوڑی سی بھی نہ رہ جائے, لیکن ٹیکس وہ چوری کر رہے ہیں کیونکہ وہ زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں اسلامی ہے, ٹیکس اسلامی نہیں ہے. سملرلی سود دیکھیں, ہم سب بحیثیت مسلمان سمجھتے ہیں کہ سود ایک منکر ہے, جبکہ ہماری ریاست سودی قرضے ملنے کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے الائنمنٹ نہیں ہے. سملرلی ہم قرآن کی اونرشپ لیتے ہیں, قرآن نے جو کہہ دیا, سنت نے جو کہہ دیا وہ ہمارے لیے سراغوں پر, لیکن کیا ہم آئین کی اس طرح اونرشپ لیتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے کہ قرآن اور سنت کو ہم اسلام کے مطابق سمجھتے ہیں اور جو آئین ہے اس کو اسلام کے مطابق نہیں سمجھتے. تو آپ کو یہاں نظر آتا ہے کہ یہ اسپارکنگ پروڈیوس ہوتی رہتی ہے, اور انفارچونیٹلی یہ بات پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے, لیکن یہ باتیں انگریز سمجھ جاتا ہے. ایک سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب ہے کلیش آف سویلائزیشن, اس میں بھی وہ یہ بات کہتا ہے جو لبرل ڈیموکریسی ہے وہ پاکستان اور اسی طرح مسلم کنٹریز میں کیوں فیل ہو رہی ہے, کیونکہ یہاں پر اسلامک کلچر لبرل ڈیموکریسی سے بالکل ہی متصادم ہے, تو اسی لیے یہاں پر فیل ہو رہی ہے. سملرلی وہ آگے بات کرتا ہے اپنی کتاب کے اندر ہی, یہ نیشن اسٹیٹ کا تصور بھی مسلمان کنٹریز میں نہیں چلنے والا, کیونکہ مسلمان کنٹریز میں کانسیپٹ دیا جاتا ہے امت کا. نیشن اسٹیٹ اور امت کا کانسیپٹ ہے, تو اس وجہ سے ہماری سوسائٹی کو کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اس مسلمان ملک میں بستے ہیں, اس میں ویسٹرن وائرس لگانے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے وہ اسپلٹ پرسنالٹی یا اسکیزوفرینیا کا شکار ہو گئی ہے. اب اس کے برعکس اگر ہم ایک ایگزامپل یہ بھی دیکھ لینا کہ نیچرل سوسائٹیز کون سی ہوتی ہیں, تو آپ دیکھیں ویسٹرن سوسائٹیز. ویسٹرن سوسائٹیز میں جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں, ہم آزاد ہیں, ہم جو چاہے کہیں, جو چاہے کہیں, جو چاہے پہنے, جو چاہے خریدیں. ان کے اوپر جو سسٹم نافذ ہو رہا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم آزادیوں کو سپورٹ کریں گے. تو وہاں پر آپ کو نظر آتی ہے الائنمنٹ, اور یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی کوئی بھی اسٹیٹ, کوئی سوسائٹی ترقی کرتی ہے, جس میں نظام نافذ ہونے والا اور لوگوں کے سینٹیمنٹ سب میچ ہو جاتے ہیں, جو کہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. اور یہ امپورٹنٹ بات کیوں ہے آج میرے اور آپ کے لیے کیا ریلیونس ہے, وہ یہ ریلیونس ہے کہ آج کچھ اس طرح کے نعرے دیے جا رہے ہیں کہ کراچی کو حقوق دو. اب کون سے کراچی کو حقوق, تھوڑا ڈیفائن تو کرو. ہاں حقوق ملنے چاہیے, لیکن وہ حقوق کون بتائے گا؟ کیا وہ اسلام بتا رہے ہیں, آپ کے اپنے ذہن کی اختراع ہے کہ وہ یہ حقوق ہونے چاہیے؟ تو وہ کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن نعرہ ہے. سملرلی مدینہ کی ریاست ہوگی, نعرہ ہے, لیکن یہ مدینہ کی ریاست اس کی اکنامک پالیسی کیا ہوگی؟ اگر سود نہیں ہوگا مدینہ کی ریاست میں اوبویسلی, تو اس اکنامک پیرل میں کیسے رن کرے گی؟ فورن پالیسی کیا ہوگی؟ جہاد کریں گے نہیں کریں گے؟ تو یہ کلیئرٹی ہمیں آج بھی نہیں ہے. تو لوگوں کی سنسیریٹی کے باوجود پاکستان کی جو سچویشن نظر ہے وہ آج ہمارے سامنے کہ ایک اسلامی نظام کو ہم نافذ نہیں کر سکے, اور آج بھی اگر ہم نے یہ کلیئرٹی نہ رکھی تو رزلٹ اس کا وہی ہوگا کہ نعرہ ہوگا مدینہ کی ریاست, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس میں ہم نے امپلیمنٹ کیا کر.